بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا سید العالم والعجم جسمه مطهر المقدس المعطر نور الهدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا محمد المصطفى وعلى علي مرتضى وعلى فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى وعلى حسن المجتبى وحسين مظلوم كربلاء اللهم وال من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من يومنا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال تبارك الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صلوات بجبر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، علماء کرام، سب سے پہلے مجلس کی آغاز میں آپ سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی ذکر بی بی باعظمت بی بی نمونِ عمل، وہ بی بی جو صرف ہم مومنین کے لیے حجت نہیں ہے بلکہ ہمارے ائمہ کے لیے بھی اگر کوئی حجت ہے تو فاطمہ زہرا. بی بی کی عظمت یوں بیان کیا جائے کہ بی بی اس شہزادی کو کہتے ہیں جو اپنے باپ کی بھی ماں کہلائی. بی بی اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے علی مرتضیٰ کی بہترین کفو بنی. اور دیکھیے روایات میں ہے کہ ایک عورت کچھ مرحلوں سے ضرور گزرتی ہے. وہ یا تو کبھی کسی کی بیٹی رہتی ہے یا تو وہ کسی کی پھر زوجہ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے. تھوڑا بیداری کے ساتھ سنیے گا. الحمدللہ میں جانتا ہوں آپ لوگ سب اردو اچھے سے سمجھتے ہیں. ایک درود بھیجے بر محمد ایک عورت جب بیٹی بنتی ہے تو وہ رحمت بنتی ہے اپنے باپ کے لیے، اور وہی جب زوجہ بن جاتی ہے، کسی کی بیوی بن جاتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کا نصف ایمان بچا لیتی ہے. اور جب وہ عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اپنے بچوں کی جنت ہوا کرتی ہے. یہ حدیثوں کا ترجمہ میں نے آپ کے حوالے کیا. اب میرا سوال ایک ہے کہ اگر فاطمہ رحمت ہے تو کس کے لیے رحمت ہے؟ فاطمہ اگر رحمت ہے تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. فاطمہ اگر سلام اللہ علیہ، میں احترام میں بی بی کے اب نام نہیں لوں گا، بی بی کہوں گا، آپ سمجھیے گا. اس طرح سلوات بھیجے بات محمد
ایمان بچا رہی ہے، بیوی اس کا نصف ایمان بچا رہی ہے جو خود کل ایمان ہے. اور بیوی کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو کس کی جنت ہے؟ بیوی کے قدموں کے نیچے اس ذوات مطہر کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہے. سلوات بھیجے نا پر محمد. تو بیوی کی عظمت کا اندازہ. اچھا ہر آدمی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی تو آخری والا سلوات بھیجیے. ہر آدمی بولتا ہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے، پورے دنیا کے مسلمان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر آدمی کہتا ہے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. شیعہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، فلانی بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، فلانی بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. پورے دنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں دم کتنا ہے یہ دیکھنا ہے. محبت میں دم کتنا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. محبت میں کتنی طاقت ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. محبت میں کتنی حقیقت ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ دو ہی طریقے سے ثابت ہوگا. یہ دونوں چیزیں اس انسان کے اندر ہونی چاہیے، پھر دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. پہلی بات کہ اہل بیت کی بات کو مانے، تب وہ دعویٰ کرے گا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو سمجھ میں آئے گی ہاں یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہے. دوسری بات، اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھے. اگر انسان کے پاس یہ دو چیز نہیں ہے تو پھر دم بھرتا رہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے. بھائی میرا بیٹا ہے، میں اس کو بھی چاہوں اور اس کے دشمن کو بھی چاہوں، کیسے ممکن ہے؟ یہ منطق کے خلاف ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو بھی چاہیں اور اپنے بیٹے کے دشمن کو بھی چاہیں. یہ منطق کے خلاف ہے. اچھا آئیے انصاف کیجئے گا، میرا کام ہے پیغام پہنچانا اور دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام ان کا قاتل کون ہے؟ یزید. ٹھیک ہے، مین آدمی کو نام لیا جاتا ہے، جو مین کلپریٹ ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے. قاتل تو ہے ہی، نو ڈاؤٹ، اللہ کی لعنت میں سب قاتل ہوں گے، لیکن مین کلپریٹ کا نام، جو مین جس نے سارا معاملہ سجایا اس کا نام لیا جاتا ہے. کون ہے؟ یزید. سارے مسلمان اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں منطق بول رہا ہوں، منطق سے بات کر رہا ہوں. اگر میری بات کوئی کاٹ سکتا ہے تو آگے کاٹ دے. سارے مسلمان کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہ یزید پہ اللہ کی لعنت ہو. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بھائی کوئی باہر کی تو بات نہیں بول رہا ہوں. اچھا کوئی اگر آ کے یزید کی تعریف کرے تو سب بولیں گے کیا پاگل ہو گیا یہ، حسین کے قاتل کی تعریف کر رہا ہے. نہیں پہنچ پایا. حسین کے قاتل کی تعریف کر رہا ہے. حالانکہ آج بھی کچھ ایسے اللہ کی لعنت ہوتے ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کبھی اپنے باپ کی برائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ پورے دنیا کے مسلمان امام حسین کے قاتل کو لعنت اللہ بولتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہمارا اختلاف ہے نہ ان کا اختلاف ہے. اس معاملے میں سب پورے دنیا کے مسلمان کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف حسین کا قاتل لعنت اللہ کیوں؟ صرف حسین کا قاتل لعنت اللہ کیوں؟ امام
ہونا چاہیے. اور مولا علی، میں توجہ چاہتا ہوں، حدیث ہے کہ یہ دونوں سے افضل ہے ان کے باپ علی، یعنی حسنین سے افضل ہے ان کے باپ علی. تو علی کا بھی قاتل لعنتی. میں توجہ چاہتا ہوں. اور علی کی کفو ہے فاطمہ، علی کی کفو ہے فاطمہ. فاطمہ رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں. تو ان کا قاتل کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ بھائی انصاف سے یہ کیجئے گا نا کہ جب قاتلوں میں لعنت. اچھا حدیث ہے کہ جس نے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس پہ ہم اور آپ، اس پہ خدا کی لعنت ہو. میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کی لعنت ہو. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے جس آیت کا میں نے سرچشمہ کلام قرار دیا. کیا کہہ رہا خدا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اس کو مہر عباس لعنت نہیں بھیجتا ہے، اس کو مولانا ابو طالب صاحب لعنت نہیں بھیجتے ہیں، اس کو گوالیٹی کی پبلک کی لعنت نہیں بھیجتی ہے، اس کو اللہ لعنت بھیجتا ہے. تو پھر معلوم کرو کہ نبی کو کہاں کہاں اذیت پہنچی ہے. اللہ اکبر. معلوم کرو کہ نبی کو اذیت، کیونکہ آیت اگر آئی ہے تو اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی نے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، اسی لیے آیت آئی ہے. تو معلوم کرو اذیت کس نے پہنچائی ہے. اب جو رسول کو اذیت پہنچائے اس سے تو رسول راضی نہیں تو شیعہ کیسے راضی ہوں گے؟ صلوات اللہ محمد والے. شیعت عقل کا مذہب ہے، دلیل ہے ہر طرح کی ہمارے پاس. ہمارا صرف اتنا لاجک ہے کہ ہم اس سے ناراض رہتے ہیں جس سے اہل بیت ناراض ہیں، ہم ان سے راضی رہتے ہیں جس سے اہل بیت راضی. سمپل. 2 into 2 is 4. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم ان سے بھی راضی ہم ان سے بھی راضی. ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے. غلط ہے یہ. ہم اصحاب سے محبت نہیں کرتے، غلط ہے یہ بات. جتنا ہم اصحاب سے محبت کرتے ہیں کوئی فرقہ نہیں کرتا، کوئی فرقہ نہیں کرتا. ہم اپنے محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں سلمان کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم مقداد کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم میثم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم قمر کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ارے ہمارے یہاں معیاری ہے، ہم یا تو اہل بیت کا تذکرہ کریں گے یا اہل بیت کے چاہنے والوں کا تذکرہ کریں گے. صلوات اللہ محمد اس سے بہتر درود بھیجو محمد والے محمد. سب مل کے بلند صلوات کرتے ہیں. ہماری پرابلم سمجھیے یا ہماری خصوصیت سمجھیے،
ہماری زبان سے صرف اہل بیت کا تذکرہ ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو تو ہم کچھ نہیں سمجھتے. صلوات بھیجو بر محمد. اہل بیت اس کا مرکز ہے فاطمہ. کہیں پر بھی اگر پہچانوایا گیا ہے اہل بیت کو تو مرکز بنایا گیا ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. کیوں؟ بی بی صرف ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اہل بیت کے لیے حجت ہے، معصومین کے لیے حجت ہے. بی بی کے بارے میں روایت ملتا ہے کہ کچھ لوگ، کیونکہ حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا جگر کا ٹکڑا ہے یا بدن کے کسی اعضاء کا کہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. نبی کے بعد اصحاب رسول نے امتحان لینے کی کوشش کی. کس کی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی. آئے دروازے پہ تقربات کیا اور اندر سے ایک بیوی گھر سے نکلی باہر. اس کو تاریخ نے سنہرے الفاظ سے اس بیوی کا نام فضہ لکھا ہے. ایک درود بھیجو محمد والا. اس بیوی کا نام فضہ لکھا ہے. فضہ کوئی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے. فضہ در اہل بیت کی غلامی کو برداشت پسند کرتی تھی، بادشاہت کو چھوڑ کے آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ جو اس در میں ہے وہ اور کسی در میں نہیں ہے. جو مقام اس در کا ہے کسی اور در کا نہیں ہے. دنیا چلاتے رہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے ہندوستان بھر کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے مسلمان کے فرقے سب کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیجئے. کون اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے اپنی مجلسوں میں؟ کوئی اس پیر کی بات کر رہا ہے، کوئی اس پیر کی بات کر رہا ہے، کوئی اس منگل کی بات کر رہا ہے. صلوات بھیجو. یہ جتنے ولی ہیں نا سب علی ہی کر کے ولی بنے ہیں. نعرہ حیدری، حیدری، اسی لیے ہم لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ پیر اور ولی کی بات نہ کیا جائے، بہتر ہے سب سے زیادہ علی کی بات کیا جائے. کیونکہ آپ جب علی کی بات کیجئے گا تو وہ افضل ہے، سب سے زیادہ ہے. ان کو تو صدقے میں ملا ہے جو کچھ ملا ہے. خیر، دخل بات کیا، ایک بیوی باہر آئی اور وہ بیوی تھی جناب فضہ. فضہ نے اصحاب رسول سے بات کی، کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد پوچھا کیا ہے معاملہ؟ کہا ہم بیوی سے بات کریں گے. تو جناب فضہ نے کہا کہ جو کچھ تم کو کہنا ہے مجھے کہہ دو، میں تمہاری بات کو بیوی تک پہنچا دوں گی. یہ تکرار ہوئی. وہ کہہ رہے تھے ہم بیوی سے ڈائریکٹ بات کریں گے. جناب فضہ کہہ رہی تھی ہم بات کریں گے، ہم سے بات کرو، ہم بات پہنچائیں گے. یہ بات جب تکرار میں بڑھی تو تاریخ نے بتایا کہ جناب فضہ کو محسوس ہوا کہ اصحاب رسول کو غرور ہوا ہے کہ ہم اصحاب رسول اور بات کریں کنیز سے. جیسے جناب فضہ نے محسوس کیا نا کہ اگر تمہیں غرور ہے کہ تم اصحاب رسول میں سے ہو تو ہم کو افتخار ہے کہ ہم در زہرا کے کنیز ہیں. ہم در زہرا کے کنیز ہیں. جناب فضہ نے کہا کیا تم لوگ امتحان لینے نہیں آئے ہو؟ کہا جی ہاں امتحان لینے آئے. کہا تم لوگ کے ہاتھوں میں سنگریزیں نہیں ہیں؟ کہا جی ہاں.
یار جی ہاں کے نعرے بڑھنے لگے نا تو جناب فضا نے کہا لاؤ سنگریزوں کو میرے ہاتھ میں لاؤ، اور سنگریزوں کو ہاتھ میں لیا، اچھال کے پھینک دیا، کہا پلٹ کے دیکھو تو وہ سنگریزیں نہیں رہ گئی تھی، ہیرے اور جواہرات میں بدل گئی تھی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جس در کی کنیز پتھر کو اٹھا کے پھینک دے، جس در کی کنیز پتھر کو اٹھا کے پھینک دے وہ ہیرے جواہرات میں بدل جائے، اس در کی شہزادی کا عظمت کیا رہے گا؟ ایک درود اور بھیجے بر محمد والے، اس سے بہتر درود عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے۔ اصل میں کچھ بولتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ یہ جو نعرہ حسن بھائی نے لگایا ہے یہ ہمارے کلمے کی ترجمانی ہے۔ نعرہ تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ، نعرہ رسالت یعنی محمد رسول اللہ، نعرہ حیدری یعنی علی ولی اللہ۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ اس سے بہتر ہی گزار بھیجے بر محمد والے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت بیان کریں۔ ابھی ہمارے بھائی جناب ابو طالب صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے کہ جناب حالانکہ لوگ تقابل غلط کرتے ہیں، بالکل تقابل غلط کرتے ہیں کہ جناب زہرا کو ملاتے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہ کے، کہا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جناب مریم۔ میرے بھائی نے یہی بات واضح کی کہ تقابل نہیں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے 11 بیٹے معصوم۔ جناب مریم کے لیے خان جنت آتا تھا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی خان جنت آتا تھا۔ جناب مریم کے لیے اس زمانے تک آیا جب تک کہ جناب عیسیٰ شکم مادر میں تھے۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اس زمانے تک آیا جب تک جناب عیسیٰ شکم مادر میں تھے۔ دور کی بات کروں جناب زہرا چھوڑیے، جناب زہرا کی کنیز جب چاہتی ہے خان جنت منگوا لیا کرتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے۔ دیکھیے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ پنجتن کا تذکرہ ہوا ہے، 2 جگہ کے پنجتن آ رہے ہیں۔ ایک آئے تطہیر کے پنجتن ہے، ایک سورہ دہر کے پنجتن ہے۔ ایک آئے تطہیر کے پنجتن ہے، ایک سورہ دہر کے پنجتن ہے۔ آئے تطہیر کے پنجتن میں جناب فضا نہیں ہے، اور سورہ دہر کے پنجتن میں رسول خدا نہیں ہے۔ یہ لوگ نے کیا کیا تھا؟ سورہ دہر اٹھا کے دیکھیے، پورا قصیدہ ہے قرآن کا یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں یہ سورہ کیا کیا تھا جناب یہ پنجتن پاک نے کیا کیا؟ یہ پنجتن نے کیا کیا ہے کہ اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی تھی۔ کس کو دی تھی؟ کہ یتیم کو دی تھی، مسکین کو دی تھی اور اسیر کو دی تھی۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اجرہم بما صبروا جنتا و حریرا، جس چیز پہ یہ لوگ نے صبر کیا ہے اس کا اجر یہ کہ جنت ہے اور حریر ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جس چیز پہ صبر کیا ہے اس کا اجر جنت ہے اور حریر ہے۔
سورہ دہر کی پنجتن میں ہے جناب فضا، اور جنت سے منوانا گھر کے لوگوں کا کام ہے، باہر کے لوگوں کا نہیں۔ صلوات علی محمد وعلی یہ جو یتیم اور مسکین اور اسیر بن کے آئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجئے کہ تفسیر میں کیا ہے، یہ کون تھے؟ تو پتہ چلا یہ فرشتے ہیں۔ تفسیر کہہ رہی ہے کہ یہ فرشتے تھے۔ میرا ایک سوال، فرشتے روٹی کھاتے ہیں؟ قبلہ معصوم بھائی، فرشتے روٹی کھاتے ہیں؟ ان کی غذا روٹی ہے؟ تو پھر جب روٹی کھاتے نہیں ہیں تو لے کیوں جا رہے تھے؟ کھاتے نہیں ہیں تو لے کیوں جا رہے تھے؟ دیکھیں فرشتے ہمیں اور آپ کو درس دینا چاہ رہے تھے کہ جب ہم عرش والے ہو کر فرش والوں سے مانگتے ہیں تو تم فرش والے ہو کر پہلے بار سے کیوں نہیں مانگتے؟ صلوات علی محمد وعلی ملائک بہانا چاہیے انہیں، کبھی دھلا دلانے آتے ہیں، کبھی چکی پیسنے آتے ہیں، کبھی لوری سنانے آتے ہیں۔ اچھا، دونوں بیویوں کی میں سے ایک کا بیٹا معصوم، ایک بیٹا معصوم اور کسی کا 11 بیٹے معصوم۔ ایک اور سوال، اور بات میں نے تمام کی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ کس کا بیٹا افضل ہے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا بیٹا افضل ہے یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا افضل ہے؟ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو بات نہ کرے تاکہ میں اپنے پیغام کو پہنچاؤں۔ ایک درود بھیجے بر محمد۔ کس کا بیٹا افضل ہے؟ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کچھ قانون خدا کے۔ خدا نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا ہے، ہر نبی کو ایک معجزہ دیا اور ایک جانشین بنا کے بھیجا ہے ہر نبی کو۔ جیسے مثلا جناب موسیٰ کا معجزہ عصا ہے، ان کا ایک جانشین ہے، سمجھو چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ شفا دینا ہے، ان کا ایک جانشین ہے۔ جب قانون میں مختصر کر رہا ہوں، جب نبی تک بات آئی ہے تو عجب نہیں خدا نے کہا ہوگا نہ تمہیں طبیبوں سے لڑنا ہے نہ جادوگروں سے لڑنا ہے، تمہیں لڑنا ہے عرب کے بدوؤں سے، اور عرب کے بدو صرف 2 کام کرنا جانتے ہیں، یا تو شعر کہنا جانتے ہیں یا جنگ کرنا جانتے ہیں۔ اگر شعر کہے تو قرآن پیش کرنا، اور اگر جنگ کرے تو حیدر کرار پیش کرنا۔ میں توجہ چاہتا ہوں آبادی، جنگ کرے تو قرآن پیش کرنا، اور اگر شعر کہے تو قرآن پیش کرنا، اور جنگ کرے تو حیدر کرار پیش کرنا۔ علماء بیٹھے ہوئے تائید کریں گے ہماری بات کی۔ جب یہ خانہ کعبہ پہ نقشات لگے ہوئے تھے
تو رسول اللہ نے سورہ کوثر کو آویزہ کیا اور سب نے یہ کہہ کے اتار لیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ کہہ کے اتار لیا۔ میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے سننا ہے سنیے۔ جب ساری دنیا مل کے سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکی تو ساقی کوثر کا جواب کیا لائے گی؟ ساقی کوثر کا جواب کیا لائے گی؟ اچھا یہاں سے سب کا معجزہ ایک ہے، کیا ہے؟ قرآن۔ سب کا معجزہ ایک ہے، قرآن۔ اور یہاں سے جانشین سب کے بدل رہے ہیں۔ اہل بیت کا بھی معجزہ قرآن، علی مرتضیٰ کا بھی معجزہ قرآن، ان کے جانشین امام حسن، یہاں تک کہ امام حسن عسکری کا بھی معجزہ قرآن، ان کے جانشین امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ امام کی سلامتی کے لیے سے بلند صلوات ختم کریے۔ سب کا معجزہ قرآن، سب کے جانشین بدلتے گئے۔ آخر میں کون ہے؟ وقت کا امام، اس کا بھی معجزہ قرآن ہے۔ جانشین کون بنے گا؟ جانشین کون بنے گا؟ تو اب میں سمجھا کہ خدا نے جہاں زہرا کے لال کو زندہ رکھا ہے وہاں مریم کے لال کو کیوں زندہ رکھا ہے؟ جب جناب زہرا کا لال آئے گا اسی وقت جناب مریم کا بھی لال آئے گا۔ فیصلہ اس دن ہوگا کس کا بیٹا افضل ہے۔ اگر جناب مریم کا بیٹا نماز پڑھائے اور جناب زہرا کا بیٹا پڑھے تو مریم کا لال افضل، اور اگر جناب زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے اور مریم کا لال پڑھے تو جناب زہرا کا بیٹا افضل ہے۔ صلوات علی محمد۔ ہر معصوم جب بیوی کی مصیبت میں سنتا تھا تڑپ کے رو لے گا، تڑپ کے۔ جو بھی معصوم، ہر معصوم سے آپ روایت کو اٹھا کے دیکھو، بیوی کی مصیبت نہیں بیان کی جا سکتی۔ خدا کی قسم اگر احساس کر لیجئے گا نا تو مر جائیے گا۔ آپ نے دیکھا 18 سال کی کوئی خاتون، بال سفید ہو، ہاتھ میں عصا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اور مدینے میں دکھلاتے ہیں، مدینے میں رسول کی اکلوتی بیٹی، ہاتھ میں عصا ہے۔ روایت کہتی ہے، 3 روایتیں میرے علم میں ہیں جو میں جانتا ہوں۔ ایک جو عراق میں مشہور ہے، مشہور سے مراد کی یہ علماء کے درمیان میں یہ بات ہے، بی بی کی شہادت 45 دن کے بعد ہوئی۔ ایک روایت کہتی ہے 75 دن اور ایک 95 دن، کم سے کم 45 دن، زیادہ سے زیادہ 95 دن۔ اب آپ سوچئے بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور بی بی جب تک زندہ رہی کہتے دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی۔ کہا کیوں؟ کسی نے پوچھا کہ بی بی آپ نے کہا بایاں ہاتھ بی بی کا ہمیشہ پہلو پہ رہتا تھا۔ جزاکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین۔ بی بی کو آج پرسہ لینا ہے، بی بی کا پرسہ کس کو؟ وقت کے امام کو دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت کہتی ہے کہ جب بی بی پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، بی بی نے آخری وقت
وقت ہمارے اس وقت کے امام کو یاد کیا تھا، یا مہدی ادرکنی کہا تھا، میرا وقت کا امام یقیناً یہاں ہوگا، پرسا قبول کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہڈیوں کے ٹوٹنے کا نقصان کیا ہے؟ ہڈیوں کے ٹوٹنے کا نقصان کیا ہے؟ کہ ہڈیاں جب ٹوٹتی ہے نا تو آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر انگلی کی ہڈی ٹوٹے گی نا تو انگلی درد کرے گی، جب آپ موڑیے گا تب تک درد کرے گا۔ پیر کی ہڈی خدا نخواستہ ٹوٹی ہو تو جب آپ موڑیے گا پیر درد کرے گا۔ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہو تو ہاتھ تکلیف میں ہوگا۔ لیکن معلوم ہے اگر کسی کی پسلی ٹوٹی ہو، جب وہ سانسیں لے گا، جب وہ سانسیں لے گا تب تک وہ تکلیف ہوگی۔ میں نے مسائل تمام کیا، بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر۔ میں نے مسائل تمام کیا، میں نے ایک عالم دین سے پوچھا قبلہ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کہ بی بی نے ایک وصیت یہ کی تھی کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل، یعنی ہمیں غسل رات میں دینا، دفن رات میں کرنا، کفن رات میں کرنا۔ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی کہ بی بی نے یہ وصیت کی؟ کہا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بی بی اپنی تکلیف کو علی مرتضیٰ سے نہیں بتانا چاہ رہی تھی، علی مرتضیٰ سے نہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ رات کے اندھیرے میں تکلیف کا احساس نہ ہو۔ لیکن جب علی جیسا شے غسل دے رہا تھا، چیخ مار کر زمین پہ گر گیا۔ سلمان نے کہا آقا کیا ہوا؟ کہا میری بیوی زہرا وہ اتنے دنوں سے تکلیف میں تھی اور مجھے بتایا نہیں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على قوم الظالمين۔